बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज इंतहाई अहम खबरें जो आपकी खिदमत में रखने चाहता हूँ। पहली खबर जनाब ये आ रही है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने सुबह सवेरे एक कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स किए हैं इराक के मुख्तलिफ इलाकों में। कहा जा रहा है कि ईरान बैक्ड मलेशिया के मुख्तलिफ हेड क्वार्टर, वेपन डिपो और व्हीकल्स के ऊपर हमला हुआ है। क्या हकीकत ये है या जो वीडियोज़ आ रही हैं वो हकीकत क्या बता रही हैं, वो आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर ये आ रही है कि जो ईरान अमेरिका पाज है और जिसमें सफारतकारी को जगह देने की बातें चल रही थी, जिसमें पाकिस्तान और कतर और ओमान दोबारा एक्टिव हो गए थे, वहाँ पे एक बार फिर एस्केलेशन के खतरात पैदा हो गए। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने ख़ास किस्म की स्टेटमेंट दी है। वो एस्केलेशन क्यों हो पाएगी और मिडल ईस्ट की इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्या वहाँ पे पीस रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, या कंसिस्टेंटली ये एक नॉर्मल सिचुएशन बन जाएगी, क्योस। तो इस पे गुफ्तगू करेंगे। और साथ में तीसरी जो अहम खबर आ रही है वो ये आ रही है कि नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है। उनकी ख़ास मुलाकातें हुई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, जेडी वेंस के साथ। लेकिन जो तशहीर जनाजा था लिंडसी ग्राहम सेनेटर का, उसमें जो वीडियो कैप्चर्स की गई हैं, स्पेशली प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ बात करते हुए, मार्को रूबियो और पीट हेक्सेट के साथ बात करते हुए, वो क्या खबरें हैं, वाशिंगटन के अंदर इस वक्त क्या मूड चल रहा है, और ख़ुद जेलेंस्की क्या यूक्रेन वॉर के ऊपर बात कर रहे हैं, ये सारी खबरें आज के इस शो के अंदर मुख्तसर अंदाज से रखूंगा। सबसे पहले सीएनएन की खबर ले लेते हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 अमवात अब तक रिकॉर्ड की गई हैं, 32 जख्मी हैं। और ये इराक में जो पॉपुलर मूवमेंट फ्रंट है या मोबिलाइजेशन फ्रंट है, उनके एलामिये के मुताबिक है। उनका कहना है कि सऊदी और अमेरिका ने अटैक किया है बगदाद, करबला, किरकुक, नैनवा, बसरा और दयाला के अंदर। और ये जो अटैक है ये बज़ाहिर कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ इस मलेशिया के, जिसके बारे में अमेरिकन का ख्याल था कि इनको डी वेपनाइज किया जाए, और इनफैक्ट इराक की हुकूमत इस कैपेबल नहीं है कि इनको डी वेपनाइज कर सके, और ये वो फ्रंट था जो कि अगर अटैक होता है इजराइल की तरफ से या सीरिया से जोलानी की फोर्सेस घुसती हैं तो ये उनको रोक सकती थी। तो इनको कमज़ोर किया जा रहा है। और एक ख़तरा और भी है, और वो ख़तरा ये कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान में ग्राउंड फोर्सेस उतरती हैं तो दूसरी सूरत में ईरानी फोर्सेस और ये मलेशिया, कुवैत और बहरीन और यूएई के अंदर घुसेंगी। तो उससे पहले इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इनके अटैक्स हुए हैं वो अटैक्स ये बता रहे हैं कि ये अटैक महदूद नहीं रहे सिर्फ मलेशिया के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, पर ये करबला में जो मुअक्कब है, जिसे रेस्ट हाउस कहा जाता है, जहाँ पे ज़ायरीन आके स्टे करते हैं इस वक्त मिशी के दौरान, वहाँ पे भी हमला हुआ है। ये ज़रा आप वीडियो देख लीजिए। इनकी तस्वीर भी आ गई है मुख्तलिफ मौक़िफ़ की जहाँ पे ये हमला हुआ है। तो लिहाजा ये बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल है। बिकॉज इससे एन मुमकिन है कि मिडल ईस्ट की सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी, और जब वो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी तो इसको मैनेज किस तरह किया जाएगा, दैट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो सफारतकारी की काविशें चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से और कतर की तरफ से और बाकी स्टेक होल्डर्स की तरफ से, वो ज़ाया होने का ख़तरा मौजूद है। दूसरी जगह पे जो खबर आ रही है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है जनाब, उनका कहना है कि उर्दन पे जो हमला हुआ है उनके एयर बेस के ऊपर, उसके जवाब में अमेरिका ईरान पर बहुत सख्त हमला करेगा। और ये हमला कल ये रिकॉर्ड किया गया, गालिबन 6 इंटरसेप्टर्स या 10 इंटरसेप्टर्स पेट्राइड चलाए गए उन हमलों को रोकने के लिए। एक की मालियत तकरीबन $6 मिलियन है। 2 का इम्पैक्ट बताया जा रहा है। अब ये जो पाज नजर आ रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान में, ये दोबारा एस्केलेशन पे जाएगा। अगर अमेरिका रिटेलिएट करेगा तो फिर ईरान दोबारा रिटेलिएट करेगा, तो ये मामला एक साइकिल दोबारा चलना शुरू हो जाएगी, और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। अब इसकी असल वजह क्या है? असल वजह मैं 2-3 वीडियोस में लगातार बता रहा हूँ कि असल वजह यह है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो ऑर्डर मौजूद था यूएस लेड, वो कलैप्स कर गया है। और उसकी मैंने बेशुमार निशानियां आपको पहले भी दे दी कि जीसीसी ममालिक में कोहेसिवनेस आपको नज़र नहीं आ रही, उनकी अप्रोचेस डिफरेंट हैं। दूसरा, जो यूएस गारंटीज थी
وہ ضائع ہو چکی ہیں اور یو ایس از نو مور ریلائبل پارٹنر سمجھا جا رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ جو ڈیٹیرنس قائم تھا وہ ڈیٹیرنس نے کام نہیں کیا، تو لہٰذا یہ جو آرڈر ہے یہ آرڈر تبدیل ہو گیا. کیا اس آرڈر کو میں نے کہا تھا کہ چائنا اور رشیا فل کریں گے؟ اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہے، بیکاز یہ ان کے لیے بڑی کمپلیکیٹڈ اس وقت سچویشن ہوگی. ان کی دوستیاں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز اور ان کی ضروریات ان سارے ممالک سے پوری ہوتی ہیں. امریکہ کی طرح ایران ورسز اینٹائی ایران فورسز کے درمیان میں انہوں نے ڈیل نہیں کرنا، بلکہ ان کے تعلقات ایران سے زیادہ بہتر ہے. وہ ان کے جو ڈینائل زون ہے اس کا ایک اچھا کھلاڑی ہے، فور فرنٹ پہ لڑنے والا کھلاڑی ہے، جو بلڈ سیکریفائسز دے رہا ہے. جس طرح سے سیکنڈ ورلڈ وار میں رشیا نے 27 ملین اپنی سیکریفائسز دے کر جرمنی کو ڈاؤن کیا تھا. امریکہ تو آخری 11 مہینوں میں اترا تھا جس وقت جرمن فورسز تقریباً 92% کلیپس کر گئی تھی. تو یہ معاملہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ معاملہ یہ جو نارمل سچویشن ہوگی اس میں یہ قیاس اور حملے آپ کو نظر آئیں گے، اور اسی وجہ سے پاکستان تقاضا کر رہا ہے کہ اس جگہ کو فل کرے اور کوئی اسٹرکچر وہاں پہ بنائے تاکہ آرڈر قائم ہو سکے. پاکستان نے اس لیے ایگریمنٹ ڈیفنس سائن کیا سعودی عرب کے ساتھ. قطریز اس وقت انٹرسٹڈ ہیں، کویت نے اس کی اپروول دے دی ہے، ترکی کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں، اور این ممکن ہے کہ یو اے بھی اس کا آگے جا کے حصہ بن جائے، ایجپٹ بھی حصہ بن جائے. اور ایران کو بارہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں شامل کرنا ہوگا تاکہ ایک آرڈر، ایک پرنسپل طے کیے جائیں جہاں پہ اس پرنسپل کے مطابق جو نیشنز ہیں اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کریں. امریکہ کے اندر جو اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے کہ کیا ایران کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے، دوبارہ پاور کا استعمال کیا جائے یا سافٹ پاور استعمال کیا جائے یا ہارڈ پاور استعمال کیا جائے. تو واشنگٹن میں دانیال ارسائی ہیں اور وہ اس وقت نیو لینڈ کے اندر ریسرچر بھی ہیں اور ایڈجسٹنٹ پروفیسر ہیں واشنگٹن جارج ٹاؤن یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی کے اندر. وہ الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا گفتگو کر رہی ہیں یہ ذرا سنیں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جائے. Adjunct professor at Georgetown University, and she is in Washington. Dania, thank you so much for being here. This pause that we have seen in strikes between the U.S. and Iran, do you think that this is the beginning of a new round of mediation that ultimately leads back to a deal, or do you think that this is more likely to be the calm before the storm? Thank you very much for having me today. I think the pause that we have seen is really a signal that the hard power policy tool the United States has been using significantly with that war has really not been continued to be an effective policy tool to pressure Iran to come back to the table. I think the United States is acknowledging this, and therefore we learned that the president on Friday decided to hold on the strikes of Hormuz. And I think also we are going to be expecting this week, since this hard power or like military operations is no longer pressuring Iranians to or making any effect on the Iranians to come to the table. So I think this week we're probably going to be seeing Iran's and also the other mediators in the regions. I'm talking about Oman and Qatar and Pakistan will probably start to engage with both actors on a negotiation with the United States. And it's important to note here that also Prime Minister Netanyahu will be in Washington, D.C. on Tuesday to also take part indirectly with those negotiations on how this negotiation will go. So the short answer to the questions, I think the ineffective policy tool of military operation is losing its power, and hence why the president is seem to be more likely right now to engage more in the diplomacy, and Iranians also likely to engage in a diplomatic attempt to hopefully reach a new round of a deal or new round of negotiations. وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ جو ہارڈ پاور ہے یہ اس نے کام نہیں کیا ایران کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے میں، تو لہٰذا ایک بار پھر ڈپلومیسی کو جگہ دی جا رہی ہے. اس میں پاکستان، عمان اور قطر اس وقت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. ایرانیوں نے بھی کسی حد تک پازیٹیو اشارے دیے ہیں. آگے جا کے یہ ارسائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرتی ہیں، میرے بھی کئی دفعہ شو میں یہ آ چکی ہیں. اس میں وہ کہتی ہیں کہ اسرائیل کے اوپر امریکہ کا لیوریج ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت بیروت کے اوپر بامبنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے روک دیا تھا کہ یہ بامبنگ کو فوراً روکیں. اور اس کے ساتھ جو اس وقت لبنان کی حکومت ہے پریزیڈنٹ اون کی سربراہی میں، ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ پریزیڈنٹ اون نے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے، چونکہ نیتن یاہو سے ملنے سے پہلے انہوں نے ملاقات کی ہے، کہ اسرائیل کو قائل کیا جائے کہ وہ اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اپنی فورسز کا انخلا کرے ساؤتھ لیبنان سے.
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ساؤتھ لبنان میں 3 زون ہیں اس میں سے ایک زون میں سے تو اسرائیل کی فورسز پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن 2 زونز پہ ابھی بھی انہوں نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ حزب اللہ کو ڈس آرم کیا جائے۔ کیا اس کو ڈس آرم کر سکتی ہے لیبنیز آرمی؟ یہ کہنا اس وقت انتہائی مشکل ہے، لیکن اس وقت نیتن یاہو چونکہ موجود ہیں امریکہ کے اندر، ان کے خلاف جہاں وہ جاتے ہیں ایک پروٹیسٹ نظر آتا ہے۔ یہ پروٹیسٹ ذرا آپ ملاحظہ کیجئے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بی بی آپ کدھر چھپو گے، جدھر بھی چھپو گے ہم وہاں پہ پہنچیں گے۔ ممدانی صاحب کہتے ہیں آپ نیو یارک نہیں آئیں گے، بی بی صاحب ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ جناب میں نیو یارک ضرور جاؤں گا اور وہاں پہ جا کے میں لوگوں کو حقیقت سے آشنا کروں گا۔ اس کے بعد ممدانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس ایسی فورس نہیں ہے کہ بی بی کو گرفتار کریں، حالانکہ ان کی جو پہلے سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ آئی سی سی کے حوالے بی بی کو کر دیا جائے گا بیکاز وہ وار کرمنل ہیں۔ اب وہ کر پاتے نہیں کر پاتے، لیکن ایک بہت بڑی کمیونٹی رہتی ہے، ہمیں معلوم ہے نیو یارک کے اندر، بلکہ تل ابیب کے بعد اگر سب سے زیادہ بڑی جوئش کمیونٹی رہتی ہے تو وہ موجود ہے اس وقت نیو یارک کے اندر۔ اب نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے زیلنسکی کے ساتھ، وہ سین کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، وہ سین آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ انسٹرکشنز دی گئی ہیں زیلنسکی کو، اور زیلنسکی صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں وار میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ رکے، لیکن رشینز نہیں چاہتے کہ وہ جنگ رکے۔ اب اگر یہ جنگ نہیں رک رہی، اٹ از آل بیکاز آف رشیا، وہ کیا بات کرتے ہیں یہ بھی سنیے۔ Europeans want, Putin doesn't want. We are asking to stop this war each day, to minimum to negotiate ceasefire for some period of time and give possibility for diplomats to negotiate. But Putin doesn't want. So this is the problem. That's why we need to respond, be tough. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے ٹف ہیں کہ بیکاز پیوٹن رسپونڈ نہیں دے رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جنگ رکے، لیکن یہ پیوٹن کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ پیوٹن اور آفیشلی وہاں سے بیان نہیں آیا، لیکن البتہ جو ڈرونز اٹیک ہیں وہ اس وقت بڑی شدید جاری ہیں یوکرین کی طرف سے، اس کی ریٹیلیشن میں جو کیپٹل ہے یوکرین کا، اس کے اوپر بھی سخت حملے کیے جا رہے ہیں رشیا کی طرف سے۔ نیتن یاہو نے ایک اہم ملاقات اسی لنسی گرام کے تشہیر جنازہ کے اندر، انہوں نے بات چیت کی مارکو روبیو کے ساتھ، اسٹیٹ سیکرٹری آف امریکہ، اور سیکرٹری آف وار پیٹ ہیکسٹ کے ساتھ، اور انسٹرکشن دیتے نظر آئے، اور امریکن میڈیا نے اسے کیپچر کیا ہے۔ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ بڑا معنی خیز ہے، یہ دیکھیے۔ آپ نے دیکھا وہ اشارہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ آپ دونوں کوارڈینیٹ کریں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹ ہیکسٹ بھی اور مارکو روبیو بھی، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں پرو اسرائیلی ہیں، یہ اسرائیلی لابی کا حصہ ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ رکتی ہے یا آگے چلتی ہے، اس کی پاسبلٹی تو زیادہ یہی ہے، جس طرح میں نے کہا آرڈر موجود نہیں ہے تو یہ جنگ آگے بڑھے گی۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا۔ آج کے لیے اتنا، صبح پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔